اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جبکہ کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں۔ توفا یا توفا کے دونوں معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وفات دینا، جس کو زندگی ختم کر کے موت دینا بولتے ہیں، اور ایک معنی ہے پورا پورا دینا۔ یہاں پر مفسر دوسرا معنی ترجمہ کر رہے ہیں، قابضک، یعنی میں تم کو قبض کرنے والا ہوں۔ قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوں، اپنی طرف لینے والا ہوں۔ ورافعک الی من الدنیا، اور میں تم کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، یعنی دنیا سے، من غیر موت، بغیر موت کے۔ ومطہرک، اور میں تم کو پاک کرنے والا ہوں۔ طہر یطہر، تطہیر کے معنی پاک کرنا، مطہرک تم کو پاک کرنے والا ہوں۔ مبعدک، یعنی تم کو دور کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ صدقوا نبوتک، جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ صدقوا نہیں پڑھیں گے، صدقوا پڑھیں گے، تصدیق کی۔ نبوتک، آپ کی نبوت کی، من المسلمین والنصارى، مسلمانوں میں سے اور نصارہ میں سے۔ فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ کفر کیے ہیں ان لوگوں سے اوپر میں رکھوں گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ، نصارہ میں سے ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نصارہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں رہنے تک اتباع کی، پھر اس کے بعد ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، پھر دوبارہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت جو لوگ ان کی اتباع کریں گے، ان مسلمان رہیں گے وہ پورے کے پورے، ان کو بھی جو ہے میں کیا کروں گا، کافروں کے مقابل میں اوپر رکھوں گا۔ فوق الذین کفروا بک، یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا ان کے اوپر رکھوں گا میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ وہم الیہود، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا کفر کیا وہ یہود ہیں۔ یعلونہم بالحجۃ والسیف، یعنی ان کو میں بلند رکھوں گا حجت کے ذریعے بھی اور تلوار کے ذریعے بھی۔ علی یعلو کے معنی بلند کرنا، بلند ہونا۔ یعلونہم، وہ لوگ بلند ہوں گے ان سے، کن سے؟ یہودیوں سے، دلیل کے اعتبار سے بھی اور تلوار کے اعتبار سے بھی، قبضے کے اعتبار سے بھی۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ یہود جو ہے کبھی کبھار بلند ہونا چاہتے ہیں لیکن آخرکار وہ جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ پست ہو جائیں گے، گر جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے۔ فَأُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو میں تم کو حکم دیتا ہوں، میں تمہارے کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ حکم یحکم، احکم، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہوگا، پھر میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی دین کے معاملے میں۔ من امر الدین، یہ ماں کا بیان من ہے۔ دین کے معاملے میں جو تم اختلاف کر رہے تھے اس اختلاف کے بارے میں ہی تم سے تمہارے خلاف فیصلہ کروں گا، تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، حکم کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیداً فی الدنیا، سخت عذاب دنیا میں۔ کیسے؟ بالقتل والسبی والجزیۃ، قتل کے ذریعے، اگر مقابلے میں آ جائیں گے لڑیں گے تو قتل کیے جائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ قید کیے جائیں گے، اور اگر صلح کر لیں گے یا جو ہے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، کچھ بھی کریں گے تو جزیے پر جو ہے صلح کرنی ہوگی تو جزیہ مقرر کیا جائے گا۔ تو یہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ والآخرت، اور آخرت کے اعتبار سے سزا دی جائے گی، بالنار، آگ کے ذریعے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہیں ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے، مانعین منہ، ان سے روکنے والے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو فیوفیہم، تو ان کو کیا کریں گے؟ پورا پورا دیں گے۔ توفا کے معنی بھی ہے پورا دینا، یوفا کے معنی بھی، وفا یوفی کے معنی بھی پورا پورا دینا۔ تو ان کو پورا پورا دیں گے ہم، نون کے ساتھ، اور اللہ دے گا ان کو یعنی یا کے ساتھ۔ اجورہم، ان کی اجرتیں، اجر کی جمع اجور۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یعاقبہم، ان کو سزا دیتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے، رویہ ان اللہ تعالیٰ ارسل الیہ سحابۃ فرفعتہ فتعلقت بہ امہ وبکت۔ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا ایک بادل، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس بادل نے ان کو اٹھا لیا، رفعتہ، اس بادل نے ان کو اٹھا لیا، فتعلقت بہ امہ، تو پکڑ لیا ان کو ان کی امی نے، تھام لیا پکڑ کے گھٹ، وبکت، اور رونے لگی۔
ارے کیوں ایسا اوپر کیوں چلے جا رہے ہیں بول کے. تو فقال لہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان القیامت تجمعنا، قیامت تجمعنا، بے شک قیامت ہم کو جمع کرے گی. قیامت کیا کرے گی ہم کو؟ وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، اور وہ لیلۃ القدر تھی بیت المقدس میں، یعنی بیت المقدس میں لیلۃ القدر میں آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. وَلَهُ 33 سَنَةً، اور ان کی جو ہے 33 سال عمر تھی. 33 سال کی عمر میں نبی بنا دیے بھی گئے، اور انصار ان کے جو حواری تھے وہ لوگ ان کی مدد کو بھی آئے تھے، یہاں تک کہ وہ واقعہ جو اوپر گزرا تھا وہ بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بادل کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا. اس کے بعد وعاشت امہ بعد 6 سنین، اور ان کی ماں زندگی گزاریں ان کے بعد 6 سال تک ماں ان کی زندہ رہیں. وروى الشيخان حدیث انه ينزل قرب الساعة ويحكم بشریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. وہی، اور شیخان مسلم اور بخاری روایت کرتے ہیں ایک حدیث کو کہ بے شک وہ اتریں گے قیامت سے پہلے قرب قیامت، اور حکم کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، کیونکہ امتی ہونے کی حیثیت سے وہ نازل ہوں گے. وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو وہی قتل کریں گے، اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو مقرر کریں گے. پوری حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ لوگ وہاں پر پوری تفصیل سے پڑھیں گے. وفی حدیث مسلم، اور امام مسلم کی حدیث میں ہے انه يمكث 7 سنین، کہ آپ ٹھہریں گے 7 سال تک. کتنے سال تک ٹھہریں گے؟ اس کے بعد آسمان پر کب اٹھا لیے گئے تھے؟ 33 سال کی عمر میں. اس کے بعد ان کی عمر روک دی گئی ہے. پھر واپس نازل کب ہوں گے؟ قرب قیامت. اس کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 7 سال. تو اس طرح پر پورے 40 سال تک ان کی عمر رہے گی. ٹھیک ہے. وفی حدیث ابی داؤد الطیالسی 40 سنة، اور داؤد الطیالسی کی حدیث میں 40 سال کا لفظ آیا ہے. اترنے کے بعد 40 سال کا لفظ ایسا ملتا ہے. حالانکہ ہمارے مفسر کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہوگا کہ آسمان پر جانے سے پہلے 33 سال، اترنے کے بعد کے 7 سال. 33 اور 7 کتنے ہوتے؟ 40. تو داؤد طیالسی کی حدیث میں، ابو داؤد طیالسی کی حدیث ابو داؤد، یہی ابو داؤد شریف کی روایت، 40 سال کا لفظ آیا ہے. وَيُتَوَفَّى، اور وفات دی جائے گی. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوعُ لُبْثِهِ فِي الْأَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ بَعْدَهُ. تو مفسر کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ مراد ان کے ٹھہرنے کا مجموعہ ہے زمین میں، اٹھانے سے پہلے اور اٹھانے کے بعد. ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ أَمْرِ عِيسَىٰ وَنَتْلُوهُ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ مِنَ الْآيَاتِ. یہ بولے تو یہ مذکورہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ نتلوہ، ہم اس کی خبر دیتے ہیں. یہ ذالک مبتدا ہے. یہاں پر نتلوہ کا مطلب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہم اس کا قصہ بیان کرتے ہیں. یہ خبر ہے. ذالک مبتدا ہے، نتلوہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. علیک، آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من الآیات، آیات میں سے. یہ حال ہے. لفظ آیات کیا ہے؟ حال ہے، من کے ذریعے. من الہا، کس کا حال ہے؟ یہ نتلوہ میں جو ہو ہے نا، اس کا حال ہے، اس کا حال ہے. وعاملہ ما فی ذالک من معنی الاشارۃ، اور اس کا عامل ہے، اس کا عامل ہے ما فی ذالک، ذالکہ میں جو ہے وہ اشارے کے معنی، وہ اس کا عامل ہے. ذالکہ میں جو اشارے کے معنی ہے نا، وہ اس پر عمل کرنے والا ہے. ذالکہ جو اصل میں رہتا ہے وہ اشیرو کے معنی میں رہتا ہے. ذالکہ کے معنی میں رہتا ہے اشیرو. وہ بولے تو اشیرو، میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. تو اشیرو کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ذالکہ در حقیقت اشیرو کا مخفف ہوتا ہے، اور اس کا حال ہے یہاں پر کون؟ ہو. سمجھا نا؟ نہیں، اس کی خبر ہے ہو، اور اس کا حال ہے من الآیات. وہ اس حالت میں کہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آیات کی حالت میں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں آیات کی حالت میں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات کو ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ ذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے ہیں. جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آیات ہیں، اور حکمت والا ذکر ہے. حکیم بول کر المحکم، یعنی محکم ذکر ہے. ای القرآن، کون سا ہے وہ بھائی؟ قرآن مجید ہے. ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بول کر کیا مراد لیا ہے؟ شان مراد لیا ہے. شأنہ الغریبہ، ان کی غریب شان، عجیب شان. عند اللہ، اللہ کے پاس، کمثل آدم، جیسا کہ آدم کی مثال ہے، جیسا کہ
آدم علیہ السلام کی جس طرح مثال ہے ویسی مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کشأنہ فی خلقہ من غیر اب، یعنی ان کی جیسا کہ ان کی شان ہے ان کی پیدائش میں بغیر باپ کے، بغیر باپ کے. تو یہ شان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے. اس کو بولتے ہیں تشبیہ الغریب الی الاغرب بالاغرب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو مشابہ قرار دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. انہوں تو جو ہے بغیر باپ کے ہی نہیں، بغیر ماں کے پیدا کیے گئے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو غریب کی تشبیہ یعنی ایک عجیب چیز کی تشبیہ دی جا رہی اس سے زیادہ عجیب چیز سے. تو یہ غریب کی تشبیہ میں سے ہے اغرب کے ساتھ. لیکون اقطع للخصم، اس لیے کہ وہ فریق کے لیے، مد مقابل کے لیے قطع کرنے والا ہو، کاٹنے والا ہو. مد مقابل کو جو چیز عجیب نظر آ رہی تھی تو اس کے سامنے جو اس سے زیادہ عجیب چیز کو ذکر کیا گیا. مد مقابل کون ہے؟ مثال کے طور پر عیسائی ہیں یا یہودی ہیں. انہوں تو مانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہے، سب سے پہلے انسان ہے. ان سے پہلے تو کوئی انسان وجود میں آیا نہیں تھا، لہذا اس سے مشابہ قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ فریق کے لیے قطع کرنے والا ہو. وَأَوْقَعَ فِي النَّفْسِ، اور نفس میں زیادہ واقع ہونے والا ہو. کسی کے دل میں اگر شبہ بھی پیدا ہو رہا ہے ایسا کیسا ہو سکتا، تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ عجیب بات تو آدم علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے. خلقہ، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ای قالبہ، یعنی ان کے قالب کو، ان کے قالب کو نہیں، ان کے پتلے کو. سمجھ میں آ گیا؟ من تراب، مٹی سے. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. ثم قال له کن، پھر کہا ہے ان سے ہو جا. کیا ہو جا؟ بشر ہو جا. فیکون، وہ ہو گئے. ای فکان، یکون وہ ہوتا ہے یعنی ہو گیا. یکون بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ کانا مراد لیا گیا ہے. بہت سردی ہو رہی ہے، تم لوگ جو نہ کوئی تیاری کرتے نہ کلاس میں بیٹھنے کا انداز معلوم. خیر. وکذالک عیسیٰ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے. قال له کن من غیر اب فکانا، تو کہا ہے ہو جا بغیر باپ کے، تو وہ ہو گئے. ہو جا کیا کہا؟ بغیر باپ کے، تو وہ ہو گئے. الحق من ربک، حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، حق ہے آپ کی طرف سے. یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے. مبتدا کیا ہے؟ امر عیسیٰ حق من ربک. کیا ہے لفظ؟ الامر نہیں، امر عیسیٰ، امر عیسیٰ حق من ربک، ایسا ہو جاتا ترجمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا امر حق ہے آپ کی رب کی طرف سے. تو مبتدا کو محذوف کرنے کی وجہ سے الحق، خبر کو محذوف کرنے کی وجہ سے، مبتدا کو محذوف کرنے کی وجہ سے الحق کو کیا لایا گیا ہے؟ خبر کو معرفہ لایا گیا ہے. فلا تکن من الممترین، تو تم نہیں ہو شک کرنے والوں میں سے. الشاکین فیہ، اس میں شک کرنے والے تم مت بنو. فمن حاجک، جو تم سے حجت بازی کرے، جادلک من النصارى، جو تم سے جدال کرے، بحث کرے، لڑائی کرے نصارہ میں سے، فیہ، اس کے بعد، اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، کس بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور بغیر باپ کے ان سے پیدا ہونے کے بارے میں. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نعوذ باللہ خدا ہے. تو ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بامرہ، ان کے معاملے کا. کس کے معاملے کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا علم آ چکا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے بحث کرے، فقل لهم، تو تم ان سے کہہ دو تعالوا، آ جاؤ. کیا کہہ دو؟ آ جاؤ. یہ تعال کی جمع ہے، یہ امر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اسم فعل. کیا بولتے ہیں؟ تعالوا، تو آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو. ونساءنا ونساءکم، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو. انفسنا وانفسکم، اور ہم اپنی جانوں کو اور تمہاری اپنی جانوں کو. فنجمعہم، پھر ہم جمع ہوں گے. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ. ندعو کے اوپر عطف ہے ثم کا، مباہلہ کریں گے. نتضرع فی الدعاء، یعنی دعا میں الحاح و زاری کریں گے. کس طرح پر مبالغہ کہتے ہیں کہ ہم جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے سچ ہونے پر پورا یقین کر کے بولنا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو. اس کو بولتے ہیں مبالغہ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم بنا دیں اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. بان نقول، اس طور پر کہ ہم کہیں اللہم لعن الکاذب فی شان عیسیٰ، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جس نے جھوٹ کہا ہے اس پر لعنت فرما. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تیاری کر لی. وقد دعا صلی اللہ علیہ وسلم وفد نجران لذالک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نجران کے وفد کو اس بات کے لیے، مباہلے کے لیے. وفد نجران، نجران ایک علاقہ ہے جو آج کل سعودی عرب میں ہے. وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، عیسائی تھے. وہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا مانا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنائی، انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، تو وہ لوگ جو ہے بولے کہ ہم تھوڑا غور کریں گے، اسی بارے میں ہمارے مفسر حدیث بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو اس بات کی دعوت دی، لما حاجوہ فی، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت بازی کی، فقالوا، تو انہوں نے کہا حتی ننظر فی امرنا، یہاں تک کہ ہم اپنے معاملے میں غور کریں گے، ثم نأتیک، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، عطایاتی سے ناتیک، ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ فقال ذو رأیہم، ذو رأی کس کو بولتے ہیں؟ رائے والا۔ ذو رأی کس کو بولتے ہیں؟ رائے والا۔ اہل الرائے بھی بولتے ہیں، صاحب الرائے بھی بولتے ہیں، ذو رائے بھی بولتے ہیں۔ ان میں سے رائے والے نے کہا لقد عرفتم نبوتہ، لقد عرفتم نبوتہ، یقیناً تم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جان لیا، دلائل وغیرہ بھی سامنے آ گئے تمہارے، اب تم اگر مباہلہ کرنے جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ وَأَنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوا، اور بے شک یہ کہ نہیں مباہلہ کیا کسی قوم نے کسی نبی سے مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے، مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اب انہوں نبی ہے بلکہ پکا پتہ چل گیا، پھر بھی اگر مباہلہ کرو گے تو پھر ہلاکت و بربادی تمہارے مقدر ہوگی۔ فَبَادِعُوا، صالح امر ہے یہاں پہ، فَبَادِعُوا الرَّجُلَ، تو اس آدمی سے صلح کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا انہیں، کیا بولا؟ اس آدمی سے صلح کر لو۔ وَانصَرِفُوا، اور لوٹ جاؤ، اور لوٹ جاؤ، چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ تو صلح کیا کرنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے جزیے پر صلح کر لی، جزیے پر صلح کر لی۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ہے کوئی اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلمین کچھ ٹیکس وغیرہ دے کر اپنی امان حاصل کر لے تو اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ان کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وَانصَرِفُوا، لوٹ جاؤ۔ فَأَتَوْا، تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وقد خرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے۔ ومع الحسن والحسین وفاطمہ وعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے کون کون تھے؟ حسن، حسین اور فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وقال لهم، آپ نے ان سے کہا، کن سے کہا تھا؟ یہ چاروں سے، حسن، حسین، فاطمہ، علی سے نبی نے کیا کہا تھا؟ اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کرتا رہوں تو تم آمین کہتے رہو، تم آمین کہتے رہو۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد فابوا، یہ وہ لوگ جو آئے تھے، وفد آیا تھا، ان یلاعنوا، انہوں نے جو ہے لعان کرنے سے انکار کیا، وصالحوه علی الجزیہ، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی انہوں نے جزیے پر۔ ٹھیک ہے، رواہ ابو نعیم، یہ ابو نعیم نے روایت کی ہے۔ وروا ابو داود، اور ابو داود نے روایت کی انہم صالحوه علی 1000 حلۃ، حضرت ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے مصالحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 جوڑوں پر۔ حلہ کہتے ہیں جوڑا، کون سا جوڑا؟ کپڑوں کا، ڈریس۔ وہ لوگ جو ہے کپڑے وغیرہ بناتے تھے، شاید 200 جوڑے بنا کر، سوری 200 بول رہا ہوں میں، 2000، کیا ہے؟ 2000 جوڑے، 2000 جوڑوں پر انہوں نے کیا کی؟ مصالحت کی۔ النصف فی سفر، سفر کے مہینے میں آدھا، والبقیۃ فی رجب، اور بقیہ کیا ہے؟ رجب کے مہینے، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الثانی، رجب، یعنی 5 مہینوں کے بعد بقیہ آدھا دینا ہوگا۔ جیسے فیسوں میں ہوتا نا بھائی، انسٹالمنٹ پہ، پہلے آدھی بعد میں آدھی، تو سال میں 2000 جوڑے دینا ہوگا، اور جو ہے آدھے اب دینا ہوگا، پھر آدھے کب دینا ہوگا؟ 5 مہینے کے بعد رجب کے مہینے میں دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں، وَثَلَاثِينَ دِرْعًا، اور جو ہے 30 ذرا، وَثَلَاثِينَ فَرْسًا، 30 گھوڑے، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، اور 30 اونٹ، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ نِصْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ، اور 30 ہتھیار کی قسموں میں سے ہر قسم کے۔ ایک تو جوڑے تھے کئی کے لیے، وہ کپڑے پہننے کے لیے، اور دوسرے جنگی سامان رہیں گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے کوئی اب جہاد میں لڑیں گے نہیں، کیونکہ ان سے مصالحت ہو گئی، مگر مدد تو کرنا پڑے گا نا بھائی لوگوں کو، مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے جنگی سامان میں سے 30 ہر ایک میں سے دینا پڑے گا۔ وروا احمد فی مسندہ، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لو خرج الذين يباهلونه، اگر نکلتے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتے تھے، لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا، تو وہ ایسی حالت میں لوٹتے کہ نہ پاتے مال کو اور نہ اہل کو، یعنی ان کو مال بھی نہیں ملتا، اہل بھی نہیں ملتا، وہ خود بھی زندہ نہیں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً نازل ہوتا تھا۔ وروت طبرانی نے روایت کیا مرفوعاً کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، لو خرجوا لاحترقوا، اگر وہ لوگ نکلتے تو جل جاتے، اگر وہ لوگ نکلتے تو جل جاتے۔ ان هذا المذکور، بے شک یہ جو ذکر کیا گیا، لو القصص القبر الحق، وہ حق قصہ ہے، حق الخبر الحق، قصص بولے تو خبر، سچی خبر ہے، الذی لا شک فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، کس کون سی سچی خبر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وما من، یہ من زائدہ ہے، نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود،
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اپنی بادشاہت میں، الحکیم فی صنعہ، اور اپنی کاریگری میں حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ جائیں، اعرضوا عن الایمان، ایمان کے دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی اگر وہ پلٹ جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر وضع الظاہری موضع المضمر ہے، ضمیر کی جگہ میں ظاہر کو لایا گیا، علیم بہم تو کافی ہو جاتا تھا، لیکن علیم بالمفسدین کہا گیا ہے تاکہ وضاحت کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان مفسدین کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، جان کر کیا کرے گا، چھوڑے گا نہیں، فیجازیہم، تو ان کو اس کی جزا دے گا۔ اور اس میں یعنی علیم بالمفسدین کہنے میں ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔